یہ واقعہ سنانے سے قبل ضروری ہے کہ آپ کو اوزا نامی دیوی کے متعلق کچھ معلومات فراہم کر دی جائیں۔ اوزا قبل از اسلام قدیم عرب کے مذہب میں 3 سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ باقی 2 دیویوں کے نام لات اور منت تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں ایک وادی نخلا کے نام سے موجود تھی۔ اوزا کا مندر اسی جگہ پر واقع تھا۔ یہ وہی وادی نخلا ہے جہاں حضور پاک کی ملاقات جنات کی ایک جماعت سے ہوئی تھی، اور اس جماعت نے حضور کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل اوزا کی زیارت کے لیے اس وادی میں آیا کرتے اور قربانی کے جانور یہاں لا کر ذبح کرتے۔ تمام دوسرے بتوں سے زیادہ اس کی عزت و تکریم کی جاتی۔ اگرچہ ان بتوں کے مندر عرب میں مخصوص مقامات پر موجود تھے، لیکن دور جاہلیت میں انہی ناموں کے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، اور دوسرے بتوں کے ساتھ ان کی وہاں بھی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ روایتوں میں موجود ہے کہ ایک شیطان عورت تھی جس کا قیام وادی نخلا میں موجود 3 درختوں پر تھا، اور یہی شیطانی قوت اس بت میں سے آوازیں نکالتی جسے عرب قبائل سنا کرتے اور اس کی تعظیم بجا لاتے، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت محمد کو مبعوث کیا، اپنے بتوں کو معیوب قرار دیا اور عربوں کو ان کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور انہوں نے قدم قدم پر آپ کی مخالفت کی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن وادی نخلا میں موجود قریش کا سب سے لاتعظیم بت اوزے اب تک وہاں موجود تھا۔ وہاں اس کی عبادت بھی اسی زور و شور سے جاری تھی۔ چنانچہ اوزے کے بعد کو توڑنے کی غرض سے اپنے حضرت خالد بن ولید کو منتخب فرمایا اور 30 سواروں کے ہمراہ آپ کو وادی نخلا کی طرف روانہ کیا۔ دوستو، یہ وہی خالد بن ولید ہیں کہ جنہیں اسلام کا سب سے بڑا سپہ سالار تسلیم کیا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور اپنے کسی ایک میں بھی شکست کا سامنا نہ کیا۔ یہ خالد بن ولید ہی تھے کہ جنہوں نے قیصر و کسرا کی عظیم سلطنتوں کو زیر کر کے مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں صف اول کے سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد نے جنگ موتہ میں ان کی بے مثال بہادری پر حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ لیکن دوستوں، اس مرتبہ خالد بن ولید کا مقابلہ قیصر و کسرا کی عظیم فوجوں عرب کے جنگجو باغیوں سے نہیں بلکہ ایک ایسی شیطانی قوت سے تھا کہ جس کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے تھے۔ فتح مکہ کے کچھ روز بعد یعنی 25 رمضان کے دن نبی پاک نے خالد بن ولید کو یہ حکم دیا کہ نخلا کے درختوں کی طرف جاؤ، تمہیں وہاں 3 جواہے کے درخت ملیں گے، تم وہاں جا کر پہلے درخت کو کاٹ دینا۔ چنانچہ حضرت خالد وادی نخلا کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں موجود پہلے درخت کو کاٹ ڈالا۔ یہ عمل انجام دینے کے بعد جب آپ واپس آئے تو حضور نے آپ سے پوچھا کہ کیا تم نے وہاں کچھ دیکھا؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس پر اپنے فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ سو خالد بن ولید اسے کاٹ کر پھر سے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے پھر سے وہی سوال کیا کہ کیا تم نے کچھ دیکھا؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب اپنے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ اس مرتبہ جب حضرت خالد بن ولید اس درخت کو کاٹنے کی غرض سے آئے تو دیکھا کہ ایک شیطان عورت بال پھیلائے ہوئے ہے اور غصے میں اپنے دانت پیس رہی ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے اوزا کے مندر کا محافظ دبیے چلا آ رہا تھا۔ دبیے نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو چلا کر کہا، اے اوزا، خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، اوڑھنی اتار ڈالو، کیونکہ اگر آج تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے کہا، اے اوزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے تلوار کے ذریعے اس کے سر پر وار کیا۔ اس وار کے بعد دیکھا تو وہ شیطان صفت عورت کوئلہ بنی ہوئی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس درخت کو کاٹا اور مندر کے محافظ دبیے کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم خدمت میں آ کر یہ سارا قصہ سنایا۔ حضرت محمد نے فرمایا کہ یہ اوزے تھی۔
اب آئندہ کوئی اوزا نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادت کی جائے گی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ عربوں کے نزدیک سب سے زیادہ تعظیم کی لائق مانے جانے والی دیوی کا کوئی نام لیوا تک نہ رہا۔ یہ واقعہ ہم نے کتاب بلوغ العرب سے لیا ہے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔